بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک سوال ہے کہ موت کیا ہے؟ یقینی طور پر آپ سب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی جواب ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا، لیکن چند نقطے آج یہاں پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ ہوگا میرا نام۔ اس لیے جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، مجھے میرے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے کہ جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے، اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے، اور اس وقت نہ میرا نسب اور نہ ہی قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور میری شہرت میرے کام آئے گی۔ کتنی فانی اور دھوکے کی ہے نا یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ پس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم اور افسوس تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے۔ نمبر 2، تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں میں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ تیرے اہل و عیال کو ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتے، 2 مہینے یا پھر اس سے کچھ زیادہ عرصہ 1 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ بھی تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہو جائے گا، وہ ہے آخرت کا قصہ۔ تجھ سے چھین گیا تیرا جمال، تیرا کمال، تیرا مال، تیری صحت، تیری اولاد، جدا ہو گئے تجھ سے مکان و محلات، بیوی بچے، غرض ساری کی ساری دنیا، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا اب آغاز ہوا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے فرائض کا، تو اہتمام کرے نوافل کا، تو اہتمام کرے پوشیدہ صدقہ اور صدقہ جاریہ کا، تو اہتمام کرے نیک کاموں کا، اہتمام کرے رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اگر تو نے ان باتوں سے لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی جبکہ تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، اور تو تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے اعمال کے ترازو میں دیکھے گا۔ اور یاد دہانی کرتے رہیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گی۔ میت صدقے کو ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ منافقون۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا ہے کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گا کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ اس وقت تو آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، کیا پتا کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔